جی عبارت اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الشرع فرق بين وجوب الأداء ووجوب القضاء وجعل القدرة الممكنة شرطا لوجوب الأداء دون القضاء لأن القدرة شرط الوجوب ولا يتكرر الوجوب في واجب ثم والشرط كونه متوهم الوجود لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك لا يسبق الأداء. ولهذا قلنا إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في آخر الوقت تلزمه الصلاة خلافا للزفر والشافعي بجواز أن يظهر في الوقت إمداد بوقت الشمس كما كان لسليمان عليه السلام والسلام ثم صار الأصل مشروعا ووجب النقل للعجز فيه ظاهرا كما في الحلف على مس السماء وهو نذير من هجم عليه وقت الصلاة وهو في السفر أن خطاب الأصل يتوجه عليه ثم يتحول إلى التراب للعجز الحالي. ومن الأداء ما لا يجب إلا بقدرة ميسرة للأداء وهي زائدة على الأولى بدرجة. وفرق ما بينهما أن بالثانية تتغير صفة الواجب فيصير السمح سهلا ويشترط دوامها لبقاء الواجب لأن الحق متى وجب بصفة لا يبقى واجبا إلا بالتسليم. ولهذا قلنا بأنه يسقط الزكاة بهلاك النساب والعشر بهلاك الخارج والخراج إذا استلم زرع آفة لأن الشرع أوجب الأداء بصفة الجسر. ألا ترى أنه خص الزكاة بالمال النابت التوليد والعشر بالخارج حقيقة والخراج بالتمكن من الصناعة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ثم الشرع فرق بین وجوب الاداء و وجوب القضاء. پھر شریعت نے فرق کیا ہے وجوب ادا اور وجوب قضاء کے درمیان. فجعل القدرۃ الممکنۃ، بس قدرت ممکنہ کو بنایا ہے شرطاً، شرط وجوب ادا کے لیے نہ کہ وجوب قضاء کے لیے. لأن القدرت، اس لیے کہ قدرت شرط ہے، شرط الوجوب کی شرط. ولا يتكرر الوجوب فی واجب واحد، اور وجوب میں تکرار نہیں پیدا ہوتا ایک ہی واجب میں. والشرط کون متوہم الوجود، اور شرط کا جو ہے نا شرط کے وجود کا وہم ہونے کافی ہے، نہ یہ ہے کہ اس کا وجود ثابت ہو. فإذا ذلك فإن ذلك لا يسبق الأداء، اس لیے کہ وہ تو جو وجود حقیقی ہوتا ہے وہ ادا سے پہلے نہیں ہوتا. ولہذا قلنا، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا اذا بلغ الصبی، کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، او اسلم الکافر، یا کافر مسلمان ہو جائے، فی آخر الوقت، آخری وقت، تلزمہ الصلاۃ، تو نماز اس پر لازم ہو جائے گا. خلافا لزفر و شافعی، امام ظفر امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. جواز ان یظہر فی الوقت امتداد بوقت الشمس، اس بات کے احتمال کے ساتھ کہ وقت میں امتداد ظاہر ہو جائے، لمبا ہونا ظاہر ہو جائے سورج کے رکنے کے ساتھ، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تھا. فصار الاصل مشروعا، بس اصل جو ہے نا وہ مشروع ہوگا، اور اس سے منتقل ہونا واجب ہوگا اس میں عاجز ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر، جیسا کہ قسم اٹھانے میں آسمان کو چھونے پر. اور وہ نذیر من ہجم علی وقت، یہ مثال ہے اس شخص کی جس پر اچانک نماز کا وقت آ جائے، داخل ہو جائے، اور وہ سفر میں ہو. کہ اصل کا ان خطاب الاصل، اصل کا خطاب یعنی وضو کا خطاب متوجہ ہوگا اس کی طرف. ثم يتحول الى التراب، پھر وہ خطاب پھر جائے گا مٹی کی طرف، للعجز الحالی، فی الحال عاجز ہونے کی وجہ سے. ومن الاداء، اور بعض ادائیں ایسی ہیں ما لا یجب الا بقدرت میسرۃ، کہ نہیں واجب ہوتی مگر ایسی قدرت کے ساتھ جو ادا کو آسان کرنے والی. وہی زائدۃ علی الاولی بدرجۃ، تو یہ قدرت پہلی قدرت سے ایک گنا جو ہے نا وہ زائد ہے. اور فرماتے ہیں
کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان بالثانیت کہ دوسری جو قدرت ہے قدرت مؤثر اس کے ساتھ واجب کی صفت تبدیل ہو جاتی فیصیر سمحا سہل، لہٰذا واجب آسان اور سہل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا دوام شرط ہے، مسلسل رہنا اس کا شرط ہے واجب کی بقا کے لیے، اس لیے کہ حق جب واجب ہو جائے کسی صفت کے ساتھ تو نہیں واجب رہتا مگر اسی صفت کے ساتھ، ولہذا قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ بے شک زکوٰۃ ساقط ہوتی ہے نصاب ہلاک ہونے کی وجہ سے، عشر ساقط ہوتا ہے پیداوار ہلاک ہونے کی وجہ سے، خراج ساقط ہوتا ہے جب کھیتی پر فصل پر کوئی آفت جو ہے وہ آ جائے، آفت اترنے سے، آفت آنے سے، لأن الشرع، اس لیے کہ شریعت اوجب الادا، ادا کو واجب کی یسر کی صفت کے ساتھ، الا ترى کہ آپ دیکھتے نہیں کہ بے شک انہ خص الزکوٰۃ کہ شریعت نے زکوٰۃ کو خاص کر دیا ہے ایسے مال کے ساتھ جو بڑھنے والا ہو اور حولی ہو، سال پورا ہو، اور عشر کو خاص کر دیا ہے حقیقی پیداوار کے ساتھ، اور خراج کو خاص کر دیا ہے زراعت کے ساتھ، زراعت پر قدرت کے ساتھ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ ثم الشرع فرق بین وجوب الاداء و وجوب القضاء، مصنف رحمہ اللہ ادا اور قضاء کے اقسام سے فارغ ہو کر اب وجوب ادا اور وجوب قضاء کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ حضرات بطور تمہید ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے ممتنع لذاتی ہی، ممتنع لذاتی ہی یعنی کسی کے ذات میں کسی ایسا معنی کا پایا جانا جس کی وجہ سے اس پر امتناع کا حکم لگایا جائے، اور دوسرا ہے ممتنع لغیر ہی کہ اس کے ذات میں تو کوئی ایسا معنی نہیں ہے، اپنے ذات میں تو وہ ممکن ہے لیکن کسی غیر کی وجہ سے اس پر امتناع کا حکم لگایا جائے۔ تیسری چیز وہ چیزیں جن کے بارے میں جن کے عدم کی خبر، معدوم ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں معدوم ہے، تو ان کا مکلف بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ممتنع لذاتی ہی ہے، ممتنع لذاتی ہی کا مکلف بنانا عقلاً بھی جائز نہیں ہے اور شرعاً بھی اس کا وجود نہیں۔ یہ کن کے ہاں؟ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عقلاً بھی جائز نہیں، شرعاً بھی اس کا وجود نہیں۔ اشاعرہ کی ایک جماعت کے ہاں عقلاً جائز ہے اگرچہ شرعاً اس کا وجود نہیں ہے، اور ایک جماعت کے ہاں اشاعرہ کی جماعت کے ہاں شرعاً بھی اس کا وجود ہے۔ دوسری چیز ممتنع لغیر ہی، اس کے بارے میں ہمارے حضرات فرماتے کہ عقلاً اس کا وہ جائز ہے لیکن شرعاً اس کا وجود نہیں ہے۔ اشاعرہ کے ہاں تو سب کے ہاں اس کا شرعاً وجود بھی موجود ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عدم کی خبر دی، اللہ کے علم میں معدوم ہے، تو وہ ہمارے عقلاً بھی جائز ہے اور شرعاً بھی اس کا وجود ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی، ٹھیک۔ دوسری بات کہ حقیقت کی تین قسمیں، کیا نام ہے، قدرت کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ قدرت حقیقیہ، قدرت متعارفہ
اور قدرت مجازیہ۔ قدرت حقیقیہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کو کہا جاتا ہے۔ قدرت متعارفہ آلات اسباب کے سلامتی کو کہا جاتا ہے۔ قدرت مجازیہ آلات اور اسباب کی سلامتی کا وہم، اس کے وہم کو کہا جاتا ہے بس۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات کہ مدار تکلیفی، یعنی انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے نا، اس کا مدار کس پر ہے، کون سی قدرت پر ہے؟ تو مدار تکلیف جو ہے یہ قدرت متعارفہ ہے، قدرت حقیقیہ نہیں ہے۔ قدرت حقیقیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی توفیق کو کہا جاتا ہے۔ وہ فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور فعل کے لیے علت ہوتی ہے۔ تو اگر مدار تکلیف ہم قدرت حقیقیت کو بنائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کافر جو ہے نا وہ ایمان کا مکلف نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ ایمان کا مکلف ہوتا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہو کہ ایمان کا مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو توفیق نہیں ملی تو ایمان نہیں لائے نا۔ قدرت حقیقیت تو اللہ کی توفیق کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قدرت حقیقیہ مدار تکلیف نہیں ہے بلکہ قدرت متعارفہ جو ہے وہ مدار۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قدرت حقیقیہ مدار تکلیف نہیں ہے، قدرت متعارفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قدرت کو ہم مدار تکلیف بنائیں تو اس کا جو ہے نا مقدم ہونا ضروری ہے۔ تو قدرت حقیقیہ تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی توفیق تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا کام کے، وہ تو مقدم نہیں ہوتی، قدرت متعارفہ مقدم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ مدار تکلیف ہے، قدرت حقیقیہ نہیں۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی کہ پھر جو قدرت متعارفہ ہے اس کی دو قسمیں، قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ۔ قدرت ممکنہ جس کو قدرت مطلقہ بھی کہا جاتا ہے اور قدرت قاصرہ بھی کہتے ہیں، سمجھ آگے؟ وہ ادنا درجے کی قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ادائے ما لازمہ ہو، یعنی جو لازم کردہ فریضہ ہے اس کو ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور قدرت میسرہ جس کا دوسرا نام جو ہے وہ قدرت میسرہ بھی ہے اور قدرت کاملہ بھی ہے۔ ایسی قدرت جس کے ساتھ ادائے ما لازم، یعنی جو لازم کردہ فریضہ ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ادائیگی میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں بطور تمہید ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں ثم الشرع فرق بین وجوب الاداء و وجوب القضاء۔ شریعت نے وجوب ادا اور وجوب قضاء کے درمیان کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے۔ تو قدرت ممکنہ کو وجوب ادا کے لیے تو شرع قرار دے دیا ہے لیکن وجوب قضاء کے لیے نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ادا کا جو سبب ہے قضاء کا سبب بھی وہی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وہ سبب تو ہے لیکن قدرت میں یہ فرق کہ ادا کے لیے سبب ہے، قضاء کے لیے نہیں، کیونکہ کیا نام ہے شرط ہے قضاء، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ سبب دونوں کا ایک ہے۔ جو سبب وجوب ادا کا ہے وہی سبب وجوب قضاء کا ہے، وجوب قضاء کے لیے کوئی نئے سبب ہو نہیں۔
تو قدرت ممکنہ ادا کے لیے شرط ہے وجوب ہے، وجوب قضا کے لیے نہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر وجوب قضا کے لیے قدرت ممکنہ وجوب قضا کے لیے بھی شرط ہو جائے، سمجھ آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ وجوب میں تکرار پیدا ہو جائے گا ایک واجب میں۔ واجب ایک ہے، اس کے لیے 2 وجوب ہو پائے گا۔ سبب ہم نے ابھی پڑھا کہ جو وجوب ادا کا ہے وہی وجوب قضا کا، تو واجب تو یہی ہے، ایک ہی ہے۔ پہلے اداتی وقت نکل چکا، اب وہ آپ کے ذہن میں کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی، لیکن واجب تو وہی ہے، واجب تو کوئی نیا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر آپ شرط قرار دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی ممکنہ وجوب ادا کے لیے الگ شرط ہے، وجوب قضا کے لیے الگ شرط ہے، تو واجب ایک ہے، وجوب 2 ہو گئے۔ شرط ہے قدرت ممکن، ٹھیک ہے، تو شرط کا تکرار کس پر دلالت کرتے ہیں؟ مشروط کی تکرار پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مشروط کی تکرار پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دونوں کے لیے قدرت ممکنہ شرط قرار دے دیں تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ایک واجب ہے، اس کے لیے وجوب 2 ہو جائیں گے، حالانکہ یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت نے دوسری بات یہ ہے کہ ادا کے لیے قدرت ممکنہ کو شرط قرار دے دیے، وجوب ادا کے لیے، نفس وجوب کے لیے نہیں، اس لیے کہ نفس وجوب وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اب فرماتے ہیں کہ وجوب ادا کے لیے قدرت ہے، وجوب قضا کے لیے نہیں۔ تو ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا وصیت کی صورت میں یا گناہ کی صورت میں۔ یعنی ایک شخص ہے، اب وہ مرنے لگا ہے، اس کے ذمہ کئی سالوں کی نمازیں ہیں، سمجھ آگے کہ نہیں؟ ہم نے کہا وجوب ادا کے لیے تو قدرت ممکنہ شرط ہے، وجوب قضا کے لیے نہیں۔ اب اگر تو اس کے ملکیت میں پیسے ہیں تو وہ جانے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے 1/3 ترکے سے۔ اگر پیسے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسم گناہ ہو، گنہگار ہے۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قدرت ممکنہ وجوب ادا کے لیے شرط ہے، قضا کے لیے نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب قضا کا فعل قضا کرانا مطلوب نہ ہو۔ جیسے یہاں پر ہے، اب یہ قضا تو نہیں کر سکتے، تو مرنے لگا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگر قضا کا فعل مقصود ہو، سمجھ آگے، تو پھر اس صورت میں قدرت ممکنہ قضا کے لیے بھی شرط ہو۔ لیکن قدرت ممکنہ نہیں ہے تو پھر وہ قضا کا فعل کیسے کرے گا؟ قضا کو کیسے بجا لائے گا؟ قدرت تو ضروری ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر تو اگر آپ اس پر لازم کریں گے اور وہ کر نہیں سکے گا تو تکلیف مانا اطاق ہے، اس کے بارے میں تبھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اگلی بات فرماتے ہیں وَالشَّرْطُ كَوْنُ مُتَوَغَّمَ الْوُجُودِ۔ اب جو ہم نے کہا ہے قدرت کے بارے میں، تو اس جو قدرت ہے نا، اس کا وہم، اس کے وجود کا وہم ہی کافی ہے، اس قدرت کا وہم ہی کافی ہے کہ بس ہمیں اتنا وہم ہو، یہ گمان ہو کہ اس میں ہم جو ہے نا، یہ جو معمول بھی ہی ہے یہ ادا کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وقت لمبا ہو جائے، وہم ہو لمبا ہونے کا، براہ راست فی الحال اس قدرت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، کہ
جو ہے نا وہ قدرت حقیقیہ ضروری شرط نہیں ہے، مدار تکلیف نہیں، کیونکہ یہی بات کریں فإن ذلك لا يسبق الأداء، جو قدرت موجود ہوتی ہے وہ تو ادا پر مقدم نہیں ہوتی، وہ تو ادا کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور قدرت تو وہ شرط ہے جو ادا پر کیا مقدم ہو۔ یہ بات ابھی ہم نے مقدمے میں تمہید میں عرض کی ہے۔ ولہذا قلنا، تو فرماتے اس کی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے آخری وقت میں، یعنی بس تکبیر تحریمہ کا وقت ہے، اتنا وقت باقی ہے، تو ہم اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وقت کیا ہو جائے، لمبا ہو جائے، آپ جیسے بزرگوں کی بھی کرامت کے طور پر، یا ہم جیسوں کی کراہت کے طور پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ وہاں اس میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر اسی آخری وقت میں بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی، لازم ہوگی۔ اب اگر وہ پڑھ تو نہیں سکتا تو قضا کرے گا۔ لیکن امام ظفر، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اب ہم نے پہلے اختلاف پڑھا امام ظفر کا کہ سببیت کب تک منتقل ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ بس آخر اتنا وقت رہ جائے کہ جس میں معمول بھی ادا کیا جا سکتا، اس سے آگے جو وقت ہے اس کی طرف سببیت منتقل ہے۔ لہٰذا یہ حضرات فرماتے ہیں اگر اس وقت میں بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر نماز لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ادائیگی۔ لیکن ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پر نماز کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ لجواز ان یظہر فی الوقت امتداد بوقف الشمس، اس لیے کہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وقت میں امتداد پیدا ہو جائے، وقت لمبا ہو جائے، بوقف الشمس، سورج کے رکنے کے ساتھ، سورج رک جائے، کھڑا ہو جائے ایک جگہ پر، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوتی۔ قرآن پاک میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے 23ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک دفعہ وہ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، پیارے پیارے گھوڑے، معائنہ کرتے 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 پتہ نہیں چلا کہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا وہ نکل گیا، سورج کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا، حتی توارت بالحجاب، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب دیکھا سورج غروب ہو گیا، افسوس کرنے لگا کہ ان کی وجہ سے مجھ سے نماز کا وقت نکل گیا۔ تو اس کے بعد کیا؟ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، ہاتھ پھیرنے لگے، بعد نے کہا ہاتھ سے پیار سے ایسے ہاتھ پھیرنے لگے، تین کی وجہ سے جو ہے نا وہ مجھ سے نماز کا وقت نکل گیا۔ بعد نے کہا کہ نہیں، تلافی کے طور پر، کفارے کے طور پر ان کے ٹانگ کے کاٹ ڈالے، افسوس کے طور پر۔ تو خیر اس کے بعد سورج جو ہے نا وہ واپس آیا، سورج واپس آیا اور سلیمان علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر کی نماز کیا؟ ہاں عصر کی نماز، جزاک اللہ خیر، جزاک۔ عصر کی نماز انہوں نے کیا کی؟ ادا کر لی۔ تو یہ ہو گیا ممکن۔ اسی طرح یوشع علیہ السلام کے لیے ہوا کہ وہ قتال کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، سمجھ آ گئی؟ تو آگے ابھی علاقہ فتح نہیں ہوا تھا، اب اگر جمعے کا دن نکل جاتا تو آگے مغرب کے بعد ہفتے کا دن شروع ہونا تھا، وہ عبادت کا دن تھا، اس میں قتال کر نہیں سکتے تھے، مغرب کی رات دن میں قتال نہیں کر سکتے تھے۔ تو یوشع علیہ السلام نے سورج سے فرمایا اے سورج تو بھی معمور ہے، میں بھی معمور ہوں،
سمجھ آ گئی؟ مجھے بھی اللہ کا حکم ہے، میں نے بھی قتال کرنا، تجھے بھی اللہ کا حکم کہ تمہیں بھی چلنا ہے اور غروب ہونا ہے۔ اے اللہ اس کو روک دے، تو روک کے سورج یہاں تک کہ انہوں نے وہ علاقہ فتح کر لیا قتال کر کے۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ ایک دفعہ حضرت علی کے ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی یا وہی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی یا وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ انہ کان فی طاعتک و طاعت رسول، کہ علی آپ کے اطاعت، آپ کے رسول کے اطاعت میں تھا، کام میں لگا ہوا تھا علی، لہٰذا سورج کو واپس کر دو۔ اسماء بنت عمیش رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے بعد میں حضرت علی کی اہلیہ بھی بنی تھی کہ میں نے خود سورج کو دیکھا کہ یعنی غروب ہونے کے بعد اس کی کرنیں جو ہے نا وہ ہم نے خود دیکھے ادھر ادھر پھیل کے، پھر طلوع ہو گیا۔ حضرت علی نے نماز پڑھ لی عصر کی۔ تو یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ممکن ہے کہ وقت میں کیا پیدا ہو جائے، امتداد پیدا ہو جائے، لمبا ہو جائے۔ فصار الاصل مشروعا ووجب النقل للعز فی ذلک۔ تو فرمایا کہ آخری وقت میں بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے یا بالغ ہوتا ہے تو اب نماز وغیرہ اس پر فرض ہوگی، لازم ہوگی، آخری وقت کا اعتبار ہوگا۔ اب آخری وقت میں کیا ہوگا، بھئی ادا تو کر نہیں سکتا، تو اصل مشروع ہے اور نقل واجب، یعنی پہلے تو خطاب اصل کی طرف ہوگا۔ اب اصل جو ہے نماز وہ تو ظاہر ہے کہ 1-2 سیکنڈ کے بعد وقت نکل جائے گا، تو اب پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ عاجز ہونے کی وجہ سے کہ اب اس پر ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اب پھر قضا کی طرف حکم کیا ہو جائے گا، پھر جائے گا۔ کما فی الحلف علی مس السمع، جیسے کوئی قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا، سمجھ آ گئی؟ اب آسمان کو ہاتھ لگانا ہی ممکن ہے۔ آپ جیسے بزرگ کے بلبوتے پر ہاتھ لگا سکتے ہیں، ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج کی شب، فرشتے آتے جاتے ہیں، جنات بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جنات نے کیا کہا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو ممکن ہے، اس لیے قسم بھی منعقد ہو جائے گی، لیکن فی الحال عجز بھی ثابت ہے، عاجز ہے، لگا نہیں سکتا، اس لیے حانس بھی ہو جائے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ تبھی ادا ہوگا نا جب پہلے اس کی قسم منعقد ہو جائے گی، پھر منعقد ہونے کے بعد حانس ہوگا، پھر کافر کیا ہوگا، کفارہ واجب ہوگا۔ حکم تو اس طرح یوں کر کے آئے گا نا کہ پہلے خطاب ادھر، ٹھیک ہے، قسم منعقد ہو گئی، پھر اس کے بعد عجز کی وجہ سے حانس ہو گیا، پھر کفارہ۔ تو یہاں پر بھی پہلے نماز کی طرف، ادا کی طرف، پھر قضا کی طرف۔ اور کیا تراش اچھا، وَهُوَ نَذِيرُ مَنْ هَجَمَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي السَّفَرِ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں اور اس پر اچانک وقت داخل ہو، تنگ ہو جائے، وقت نکلنے لگے، اب اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وقت نکلتا ہے، سمجھ آ گئی، اور کیا نام، پانی آس پاس ہے نہیں 1 کلومیٹر،
1 میل کے اندر پانی نہیں ہے. اب اگر وہ پانی جو ہے نہیں ہے، پانی کے لیے باہر جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ نماز کا وقت نکل جائے. لہٰذا اب اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تیمم کر. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر. اب یہ تیمم کا جو حکم ہے نا، یہ تیمم تو نائب ہے کس کا؟ وضو کا. پہلے وضو کی طرف خطاب متوجہ ہوگا، لیکن یہ عاجز ہے، وضو نہیں کر سکتا. فوراً پھر متوجہ ہو جائے گا خطاب تیمم کی طرف، مٹی کی طرف. لیکن مٹی کی طرف براہ راست خطاب متوجہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ادھر سے ہو کر آئے گا، اصل سے ہو کر آئے گا. تو اسی طرح یہاں پر جو شخص مسلمان ہو جائے یا بالغ ہو جائے آخری وقت میں، تو نماز اس پر کیا ہوگی؟ لازم ہوگی. لیکن چونکہ اب وہ ادا نہیں کر سکتا تو قضا اس کے ذمہ. تو پہلے ادا کی طرف خطاب متوجہ ہوگا جیسے ان مثالوں میں، پھر قضا کی طرف خطاب متوجہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اچھا جی. فَمِنَ الْأَدَاءِ مَا لَا يَجِبُ إِلَّا بِقُدْرَةٍ مُيَسِّرَةٍ الْأَدَاءِ. دوسری قسم، پہلی قسم قدرت ممکنہ، دوسری قسم کیا ہے؟ قدرت میسر. فرماتے ہیں دوسری قسم جو ادا کو آسان کرنے والی ہے، قدرت میسر، وہی ہے زائدۃ علی الاولی بدرجۃ. وہ پہلی قسم پر ایک گنا ایک درجہ کیا ہے؟ زائد. کہ پہلی قسم میں انسان ادا تو کرتا ہے اس واجب کو، لیکن ادائیگی میں سہل یسر نہیں ہوتا، اس میں ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. یہ عموماً قدرت میسرہ جو ہے نا واجب ہوتی ہے عبادات مالیہ میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ مال سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قدرت میسرہ، آسانی والی قدرت شر کرا دی. وہ کہتے ہیں جان جائے لیکن مال نہ جائے. سمجھ آگے؟ سب کچھ چلا جائے، بوڑھی بھی جائے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ جائے لیکن مال نہ جائے. کیا کہہ رہے؟ بڈھی کیا ہوتی ہے؟ اوکاشا کہتے ہیں. اس کو تو پریکٹیکل سمجھانا پڑے گا پھر. ہاں اچھا. تو یہ جو ہے عبادات مالیہ میں، لیکن ہر مالی عبادت میں نہیں، مثلا صدقہ فطر میں نہیں، لیکن عموماً عبادات مالیہ میں قدرت میسرہ شرط ہوتی ہے. اب فرماتے ہیں کہ دونوں کو درمیان فرق یہ ہے کہ اچھا پہلی بات ذہن میں یہ رکھیے کہ جو قدرت میسرہ کا ادارہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب جو ہے نا پہلے معمول بھی واجب ہوا تھا عسر کے ساتھ پھر یسر کی طرف آ گیا، یسر کے ساتھ واجب. ایسا نہیں ہے، شروع سے ہی یسر کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھیے. تو اب فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے. دوسری جو ہے نا دوسری تو اس کے ساتھ واجب کی صفت متغیر ہوتی ہے اور اس کا دوام بھی کیا ہے؟ شرط ہے. پہلے کے بارے میں تو ہم نے کہا کہ اس کا دوام شرط نہیں ہے. ہم نے کہا نا کہ قدرت ممکنہ وجوب ادا کے لیے شرط ہے، وجوب قضا کے لیے نہیں. لیکن اس کا دوام شرط ہے واجب کے بقا کے لیے. واجب تب باقی رہے گا کہ جب تک یہ قدرت میسرہ باقی ہے.
اگر قدرت میسرہ ختم تو واجب بھی ختم. اب واجب پھر ذمے میں باقی نہیں رہے گا، ساقط ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ قدرت میسرہ ختم ہونے کے بعد بھی واجب باقی رہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بات یسر سے آ گئی عسر کی طرف، یسر سے عسر کی طرف بات چلے گئی. تو یہ بات درست نہیں ہے. لہٰذا جس واجب کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، اگر تو وہ قدرت باقی تو واجب بھی باقی، قدرت ختم تو واجب بھی کیا ہے؟ ختم. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی. اب فرماتے ہیں، کچھ مثالیں دیتے ہیں. وَلِهَذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ يَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ. زکوٰۃ جو ہے نا، اس کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے. قدرت ممکنہ تو مطلق مال کے ذریعے سے، قدرت مطلق مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، قدرت ممکنہ ہے. لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا. شریعت یہ کہتی ہے کہ مال ہو، نصاب کو پہنچتا ہو، مالی ہو اور سال اس پر گزر جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا کس پر دلالت کرتی ہے؟ قدرت میسرہ پر. قدرت میسرہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن چکا، سال گزر چکا، زکوٰۃ ادا کرنی تھی، ابھی تک اس نے زکوٰۃ ادا کی نہیں، کہ نصاب ہلاک ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ جتنی رقم تھی وہ سارے ہلاک ہو گئی. ہلاک ہو گئی، اس نے ہلاک کی نہیں، خود بخود ہلاک ہو گئی. چوری ہو گئی، گم ہو گئی، آگ لگ گئی وغیرہ ذالک، تو زکوٰۃ ساقط. اب زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ساقط ہو گئی. اب زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر اب بھی ہم کہہ دیں کہ اس پر زکوٰۃ ضروری ہے تو یہ تو قدرت میسرہ نہ ہو، اور یہ تو قدرت میسرہ کے ساتھ ہے. تو اب ہم نے کہا قدرت میسرہ ختم تو واجب بھی ختم، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ختم. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ ادا کرے گا، اس پر واجب ہو گیا تھا، اب ساقط نہیں ہوگا. لیکن ہم نے کہا ہلاک ہو جائے، اگر استہلاک پایا جائے، کوئی خود ہلاک کرتا ہے، سال پورا ہونے کے بعد ابھی اڑا رہا ہے مال کو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اب حاتم تائیدہ پت بن گیا، تو اب جو ہے نا وہ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اسی طرح فرماتے ہیں والعشر بہلاک، عشر جو ہے نا، عشر یہ بھی قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کہ عشر میں کیا ہوتا ہے؟ اگر قدرت ممکنہ ہو تو پھر مطلق پیداوار پر، لیکن قدرت میسرہ ہے کہ پیداوار میں سے 9 حصے مالک، ایک 10واں حصہ وہ اللہ کے راستے میں دینا. اتنی پیداوار ہوگی تب اس پر عشر واجب ہوگا. تو اب اگر عشر پیداوار ہو گئی، فصل کاٹ دی، اس کے بعد عشر ادا کرنا تھا، ابھی تک ادا کیا نہیں تھا، کہ وہ پیداوار کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی. مثلاً آگ لگ گئی، جل گئی، یا مثلاً کھیتی میں رکھی ہوئی تھی، سیلاب آ گیا، بہا کے لے گیا،
وغیرہ ذالک تو عشر ساقط. قدرت میسرہ گئی تو واجبی کے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اس طرح خراج ہے. خراج جو ہے نا یہ بھی قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قدرت ممکنہ تو اس میں بس مطلق زمین ہے تو خراج واجب. لیکن قدرت میسرہ یہ ہے کہ زمین ہو اور آپ کے پاس جو ہے نا آلات بھی موجود ہو. آلات اور اسباب آپ کے پاس صحیح سارے میں موجود تب جا کے خراج جو ہے نا وہ واجب ہوتا ہے. بالتمکن من الزراع، زراعت اور قدرت ہو تو زراعت اور قدرت اسی کو کہتے ہیں کہ آلات اور اسباب آپ کے پاس کیا ہو صحیح سارے میں موجود. اب اگر کسی کے پاس آلات اور اسباب موجود ہے پھر بھی وہ جو ہے نا وہ زراعت نہیں کرتا تو اس سے ٹیکس لیا جائے گا، کیونکہ خراج کا تعلق پیداوار کے ساتھ نہیں ہے. خراج کا تعلق زمین کے ساتھ ہے لیکن مطلق زمین پر نہیں. قدرت ممکنہ تو بس مطلق زمین ہو نہیں، ساتھ جو ہے نا آلات اور اسباب کا ہونا صحیح سارے میں ہونا جو ہے یہ ہوتا ہے. سمجھ آئے کہ آلات اسباب نہیں ہے تو خراج بھی واجب نہیں ہوگا. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وما علینا الا البلاغ.